بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مدت سے بریلوی دیوبندی اختلافات کو پس پش ڈال کر دلی طور پر ایک آرزو تھی، ایک تمنا تھی، ایک خواہش ہے کہ اب امت مسلمہ کو عالم کفر کے خلاف یکجان ہو جانا چاہیے اور ہماری صفوں میں اجتماعیت آ جانی چاہیے۔ لیکن حالیہ مفتی حنیف قریشی نے کوٹلی ستیہ کی حدود میں جا کر اپنی وہی سابقہ فسادانہ روش کے مطابق جو ہذیان بکا ہے اور وہ پھر حسام الحرمین کی عبارات کو زیر بحث لے کر آیا ہے۔ جملہ کہنے لگاؤں اے اس سادی قوم نو چلے آنا بناؤ کہ جی صحابہ کے نام پہ ہم سارے کٹھے ہیں، پتر اسی گستاخان القدے بھی کٹھے نہ ہوئے، اسی اعلیٰ حضرت دے مریداں، ہم کل بھی حسام الحرمین کے فتوے کو درست کہتے تھے، ہم آج بھی حسام الحرمین کے فتوے کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے انبیاء کے گستاخوں پہ جو فتوے حسام الحرمین میں لگائے، ہم کل بھی اس فتوے کے دفاع میں تھے۔ تو بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے میسیجز وصول ہوئے کہ قریشی کو جواب دیا جائے، لیکن دل مطمئن نہیں تھا۔ بالآخر تلمیذ حیدری شہید ہمارے محسن مفتی ذوالفقار عباسی صاحب کے کہنے پر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ قریشی صاحب، آپ جس حسام الحرمین کی عبارات کو زیر بحث لے کر آئے گئے، پہلے دن سے ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے علماء دیوبند کی عبارات کے ساتھ خیانت سے کام لیا ہے اور جعلسازی کی ہے۔ یہ محض الزامات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ المہند علی المفند کی اشاعت کے بعد یہ بات دنیا پر عیاں ہو گئی ہے اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ محض الزامات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی علماء دیوبند کے کوئی ایسے عقائد ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری اس بات پر یقین نہیں آتا تو یہ انکشاف حق کتاب ہے مولانا مفتی خلیل احمد خان صاحب قادری برکاتی کی، جو بریلوی مکتب فکر کے ایک جید عالم دین ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقیر کا مسلک اس سے قبل دربارہ تکفیر وہی تھا جو فاضل بریلوی مرحوم اور ان کے متبعین کے فتاووں میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں تحقیق سے پہلے میرا موقف بھی وہی تھا کہ جو اعلیٰ حضرت کا موقف تھا۔ پھر صفحہ 11 پر لکھتے ہیں نظر غائر اور تحقیق سے ثابت ہوا کہ ان تکفیری فتاووں کی برمار صرف عبارات کے تمام کلمات کے مقاصد و مطالب کے نہ سمجھنے پر ہے۔ فاضل بریلوی مرحوم نے ان کا مطلب وہ سمجھا جو حسام الحرمین کے صفحات پر بیان کیا گیا ہے، اور علماء ہم عصر نے بلکہ خود صاحب تحریر نے ان مطالب و معانی کا صاف صاف انکار کیا اور ان عبارات کا مطلب جو کہ شریعت کے موافق ہے بیان کر دیا۔ مزید وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اور اہل علم بھی فاضل بریلوی مرحوم کے مقرر کردہ مطلب سے متفق نہیں ہے۔ اسی طرح بریلوی مکتب فکر کی ایک اور بڑی شخصیت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت۔ وہ اس کتاب کے صفحہ 136 پر لکھتے ہیں المہند کی اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور موافقت کی راہ کھل جاتی ہے۔ یعنی المہند کی اشاعت کے بعد جو الزامات حسام الحرمین میں لگائے گئے تھے، المہند کی اشاعت کے بعد وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور دیوبندی مکتب فکر اور بریلوی مکتب فکر کے مابین موافقت کی راہ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ضرب شمشیر بر فتنہ پنجپیر۔ اس میں حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ 5 بزرگ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ فرمایا کہ اگر یہ 5 بزرگ مسلمان نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جو پہلی عبارت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے تحذیر الناس سے جو مولانا قاسم نانوتوی کی ہے،
اور ختم نبوت کے انکار کا الزام عائد کیا ہے، اسی تحذیر الناس کے بارے میں پیر کرم شاہ صاحب نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، تحذیر الناس میری نظر میں۔ وہ تحذیر الناس کے متعلق صفحہ 32 پہ لکھتے ہیں، مولانا کی اس تالیف کا مطالعہ کرتے ہوئے جب وہ دلائل سامنے آتے ہیں جن سے مولانا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت مقام کو ثابت کیا ہے، تو ہر مومن کا دل فرحت و انبساط سے لبریز ہو جاتا ہے۔ قریشی صاحب تکفیر کے معاملے میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اس قدر جری تھے، اور ان کے متبعین بھی، کیا تجانب اہل السنہ عن اجتناب اہل الفتنہ، کیا یہ کتاب آپ کی نظروں سے نہیں گزری؟ کیا اس کتاب کے اندر آپ نے مصور پاکستان علامہ اقبال کے بارے میں کیا الفاظ لکھے؟ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنی فارسی اور اردو نظموں میں دہریت اور الہاد کا زبردست پروپیگنڈا کی ہے۔ اسی طرح صفحہ 340 پہ لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب کی زبان پر ابلیس بول رہا ہے۔ اسی طرح صفحہ 341 پہ لکھا ہے علامہ اقبال کے بارے میں کہ ڈاکٹر صاحب کے مذہب کو سچے دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ نے بانی پاکستان، کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کتاب میں کافر نہیں لکھا؟ کیا آپ نے علامہ شبلی نعمانی کی تکفیر نہیں کی؟ کیا آپ نے سر سید احمد خان کی تکفیر نہیں کی؟ کیا آپ نے ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث عالم تھے، کیا ان کی تکفیر نہیں کی؟ اس کے علاوہ آپ نے ہندوستان کی تمام مسلمان جماعتوں پرزور تکفیر کیا اس کتاب میں۔ اپنے سوا تو آپ پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں، آپ تکفیر کے معاملے میں اتنے جری لوگ ہیں۔ لہذا بس آپ سے اتنی ہی بات کہنا چاہتا ہوں، قریشی صاحب، اگر آپ کو حسام الحرمین کی عبارات پر بہت ناز ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری عبارات مبنی پر حقیقت ہیں، علماء دیوبند کے ایسے ہی عقائد ہیں، تو پھر آپ جگہ کا انتخاب بھی کیجئے، وقت کا انتخاب بھی کیجئے۔ انشاءاللہ یہ دیوبند کے روحانی فرزند مولانا صفدر عباسی صاحب، مفتی ذوالفقار عباسی صاحب، اور انشاءاللہ میں بھی، ہم اس مقام پر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے اکابر و اسلاف کی عبارات کا دفاع کریں گے۔ حسام الحرمین میں جو ترتیب اعلیٰ حضرت نے قائم کی ہے کہ علماء دیوبند کے جن اکابرین کی عبارات کو نقل کی ہے، تو پہلی عبارت تحذیر الناس کی ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، تو اسی سے بحث کا آغاز ہوگا۔ اگر آپ جس انداز سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے وہ عبارت لکھی ہے، آپ اسی انداز سے ہمیں تحذیر الناس سے دکھا گئے تو ہم لکھ کر دے دیں گے کہ ہم نے آج بریلوی مسلک قبول کر لی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے بڑوں نے بھی دجل و فریب سے کام لیے اور آپ بھی دجل و فریب سے، آپ کبھی بھی نہ میدان سجائیں گے، نہ وقت مقرر کریں گے، نہ جگہ کا انتخاب کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو بارہا پرکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔